نیز کوئی اہم دینی ضرورت آ گئی، اہم دینی مثلاً بنائے مسجد، تو اس کی تکمیل بھی استطاعت رکھنے والے مقامی لوگوں پر واجب ہے، یا جو مالدار ہیں ان پر واجب ہے۔ اب دیکھو مدرسے کی تعمیر ہے، ان عوارض سے قطع نظر عام حالات میں صدقہ و خیرات اعلیٰ درجہ کی نفل عبادت ہے۔ تفصیل بالا سے اس خیال کا غلط ہونا بھی پوری طرح واضح ہو گیا کہ شریعت میں زکوٰۃ، عشر یا کسی اور صدقہ واجبہ کے علاوہ کہیں خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ مزید بھی خرچ کرنے کا حکم ہے۔ ہر سائل کو دینا ضروری نہیں، بلکہ بعض سائل با احتیاج و اضطرار محض پیشہ کے طور پر سوال کرتے پھرتے ہیں، ایسے سائلوں کو دینا جائز بھی، کیونکہ اس کا حوصلہ بلند کرنا ہوتا ہے اور وہ خود گناہ میں ہیں، اور ویسے کمانے پہ آئیں تو کما سکتے ہیں، تو ان کی عادت کو خراب کر رہے ہیں، تو اس سے دینے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ اگر سائل مستحق ہو تو حت المقدور اس کی مدد کیا جائے، دینے کی گنجائش نہ ہو، اگر مستحق ہے دے دو، اگر دینے کی گنجائش نہیں تو کم از کم کچھ دلجوئی کے کلمات کہہ کر اس سے مناسب انداز سے رخصت کر دیا۔ سائل سے ہمدردی کے بجائے اسے جھڑکنا یا اسے وحشت و نفرت انسانی اقدار سے گری ہوئی حرکت ہے۔ قرآن مجید نے مالداروں کے مال میں مستحق سائلوں کا حق بیان کیا، فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ سائل کو دے کر فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں سے نوازا اور کسی اور کا محتاج نہیں بنایا۔ یہ بھی شکر نعمت ہی کا ایک حصہ ہے کہ مستحق سائل سے شفقت و نرمی کا معاملہ کرے اور اپنے مال میں اس کا حق سمجھ کر حصہ نکالے۔ البتہ اگر سائل اناڑی قسم کا آدمی ہو جو پیچھا نہ چھوڑے تو اس کی ایذا سے بچنے کے لیے کسی حد تک سختی کا لہجہ اختیار کرنا بھی درست ہے، کہ ابھی بالکل پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ بعض لوگ نفل صدقہ کرنے میں بہت غلو کرتے ہیں، بہت، یعنی باوجود اس کے کہ خود اور اہل و عیال تنگی میں مبتلا ہوں۔ اب جیسے آپ کے بھائی نے ہم سے پوچھا تھا، یا قرض خواہ پیچھا کرتے رہیں مگر یہ نفل صدقہ کرنا ضروری۔ بعض لوگ خاص تاریخوں میں خاص مواقع میں صدقہ و خیرات کا ناغہ کسی قیمت پر گوارا، صاحب آسرخ دینا ہے، چاہے ہر حال ہو، وہ تیجا، وہ ساتواں، وہ برسی، قرضہ لے کے بھی کرتا ہے، گو کہ قرض لے کر ہی کرنا پڑے اور گھر میں فاقے ہی ہوں پھر بھی یہ رسم پورا کرتا ہے۔ پھر کم فہمی کے سبب اسے اپنا کمال تصور کرتے ہیں۔ سائیں قرضہ لے کے بھیک مانگ کے آسرخ کر لیا، قرضہ مانگ کے تیسرے دن باپ کا خیرات کیا، لوگ اس کو پھر کمال تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں صاف ارشاد ہے وَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ خرچ کرنے میں اپنے زیر کفالت افراد سے ابتدا کرو، یعنی انہیں دوسروں سے مقدم، پہلے اپنے کام تو پورا کرو پھر دوسرے کو۔ بعض عجلت پسند انجام سوچے بغیر مال لٹا دیتے ہیں، پھر انجام کار کھنگال بن کر دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں ہے خیر الصدقۃ ما کان ان ظہر غنی، کہ بہترین صدقہ وہ ہے ان ظہر غنا، یعنی بہترین صدقہ وہ ہے جو ضروری حقوق سے بے نیاز کر دیا۔ بعض لوگ اسے بڑی نیکی تصور کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے سب کچھ لٹا دیں، حالانکہ ورثہ کو مالدار چھوڑنا یہ بھی ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ سب کچھ لٹا دو،
مگر انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ورثہ کے لیے مال چھوڑ جانا اور انہیں دوسروں کی محتاجی سے بے نیاز کرنا دوسری جگہ پر صدقہ کرنے سے کہیں بڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنے ورثہ کو بے نیاز چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں تنگ دست چھوڑ جاؤ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ سبحان یہ تو صوفی حضرات۔ یوں بھی قرآن و حدیث میں اہل و عیال پر خرچ کرنے کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ ماشاءاللہ جسے بھی آپ نے سٹور کر کے رکھا ہے ابھی لے جاؤ گے۔ جو پیسہ اہل و عیال پر خرچ کیا جائے وہ کسی بھی دوسرے مصرف پر خرچ کرنے سے افضل اور زیادہ موجب اجر و ثواب ہے۔ ان پر ثواب کی نیت سے جو کچھ خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ ينفق ذو سعۃ من سعتہ، وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا۔ تو 1.5 لاکھ کا تنخواہ لیتا ہے اور پھر بھی آلو پکاتا ہے، صاحب ابھی آلو نہ پکاؤ، ابھی گوشت بناؤ نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دیا تو وسعت کے مطابق جو ہے نا کیا کرو، خرچ کرو۔ بہترین یعنی دینا جس آدمی کا خرچ کرنا ہے، ہاں بہترین دینار جسے آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جسے وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راہ پر مال خرچ کرنے اور بالخصوص اپنے اہل و عیال پر، اپنے قریبی رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں محتاج ہیں، انسان ان غریبوں کا بھی خاص خیال رکھے۔ اللہ عمل کی